جی جناب علی، تو آج ہم یہاں پر اپنی ایررز کے سیشن میں چوتھا ایرر پڑھنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو یاد ہوگا یہ جو کورس ہم چلا رہے ہیں بنیادی طور پر آپ کے ایررز کو جو ہے وہ صحیح کرنے کے لیے، اور لائف کے اندر جب آپ ترقی کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، زندگی گزارنے کے لیے آپ جب پلان کرتے ہیں، جب غور و فکر کرتے ہیں، اور جب آپ چاہتے ہیں کہ کامیابی حاصل کریں، تو کامیابی کے راستے پہ دراصل چند رکاوٹیں ہوتی ہیں. اس میں سب سے بڑی رکاوٹ آپ خود بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا، یہ جو آپ کے اندر ایررز ہوتے ہیں، یہ ایررز جب ریموو ہوں گے تو آپ کے لیے کام کرنا آسان ہوگا. ٹھیک ہے، چیزوں تک پہنچنا آپ کو مشکل نہیں لگے گا اتنا. لیکن اگر آپ کی شخصیت خود پرابلمز کا شکار ہے، آپ خود سے جو ہے وہ سمجھوتے کرنے والے ہیں، آپ خود سے جو ہے وہ چیزوں میں رکاوٹ آپ کی جو ہے وہ بن رہی ہے، تو پھر آپ کا جو ترقی کا سفر ہے وہ دراصل صرف ایک خواب تو رہتا ہے، ایک خیال رہتا ہے، لیکن کبھی بھی وہ حقیقت نہیں بن پاتا. تو اس سارے سیشن میں ہم 15 سیشن ہم لیں گے. اس سلسلے کا آج ایک چوتھا سیشن جو ہے وہ ہم لے رہے ہیں، اور آج کا ایرر جو ہے وہ ہم پڑھنے جاتے ہیں. میں سب سے پہلے یہاں ایرر لکھتا ہوں. غلطی نمبر 4 ہماری کیا ہے؟ جی جناب، غلطی نمبر 4 ہماری ہے ماضی سے چپکے رہنا. ہم اپنے ماضی سے باہر نہیں نکل پاتے. ٹھیک ہے، یعنی میں جب اپنے بارے میں سوچوں تو صرف وہی سوچ پاؤں جو کچھ ماضی سے میں نے سیکھا ہے. یعنی میری پرسنالٹی میری نظر میں میرا ماضی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، میں بچپن میں کیسا تھا، میرا ماحول کیسا تھا، میرے والدین کیسے تھے، میں جس علاقے میں رہتا تھا اس علاقے کی وجہ سے میں کیسا ہو گیا، میں نے جو تعلیم حاصل کی اس کی بنیاد پر میں اپنی تشریح کرتا ہوں. یہ بات سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. میں جس جگہ پیدا ہوا، جس فیملی میں پیدا ہوا، اس کی بنیاد پر اپنی شخصیت کی تشریح کرتا ہوں. ٹھیک ہے، میں بچپن میں جو میں نے تعلیم حاصل کی اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو اخذ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ٹھیک ہے، میرا دوستوں کا جو بیک گراؤنڈ تھا ماضی کا، اس کی بنیاد پر میں اپنی شخصیت کو اخذ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اس کو میں کہہ رہا ہوں ماضی سے چپکے رہنا. یعنی آپ اپنے بارے میں جو رائے رکھتے ہیں خود، یا آپ کی نگاہ میں جو اپنی ویلیو ہے خود، اس کا انحصار آپ کے ماضی پر ہے. ٹھیک ہے، جیسے میں مثال دیتا ہوں آپ کو. مجھ سے اگر کہا جائے جناب آپ نے ترقی کیوں نہیں کی، میں بولوں میں کیا کروں، میں تو غریب فیملی میں پیدا ہوا تھا. یہ دیکھیں نا، بہت سارے لوگ آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ہم کیا کریں، ہمارے پاس تو وسائل ہی نہیں تھے. اچھا، کسی آدمی نے، میں نے دیکھا بڑے غصے میں، اس کو بولا بھائی آپ اتنا غصہ کیوں کرتے ہیں؟ تو جواب میں وہ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ میں کیا کروں، یہ تو مجھے خاندان سے ملا ہے. یعنی میرے اندر جو بھی خاصیت ہے یا جو بھی خامی ہے، اس کا ذمہ دار میں خود کو نہیں سمجھ رہا، بلکہ میں اس کا ذمہ دار کس کو سمجھ رہا ہوں؟ میرے ماضی کو. یعنی میرے والد کیونکہ غصے میں تھے، غصے میں رہتے تھے، لہذا مجھے بھی کیا آئے گا؟ غصہ آئے گا. تو آپ اپنی شخصیت کو اور اپنی، ٹھیک ہے. اچھا، میں یہاں پر آپ کے پاس ہوں، یہ میرے پاس ایک پورا آج کی کورس کی آؤٹ لائن ہے.
اس میں ہم سب سے پہلے ڈسکس کریں گے علامات، آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اپنے پاس. اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے وجوہات کے بعد ہم ڈسکس کریں گے نقصانات، اور نقصانات کے بعد آخری میں ہماری ڈسکشن ہوگی اس غلطی سے نکلنے کے حکمت عملی. اور اس کے بعد میں بلکہ انہی کے دوران میں یہاں پر ایک آئی ایم کا چکر لکھا ہے میں نے ایک نا، اس آئی ایم کے چکر کو میں